العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کرسیاں اور کدھر گئی ہیں اور کرسیاں ہوں گی نا ادھر رکھوا دیں بخیر ادھر پڑی ہیں معزز حاضرین پچھلی جمعۃ المبارک میں تاریخ مدینہ منورہ پہ بات ہو رہی تھی اس سے پہلے تاریخ مکہ مکرمہ آپ نے سماعت فرمائی مدینہ منورہ کے معنی کیا ہیں اس کے نام کیا ہیں اسماء کیا ہیں گزشتہ جمعۃ المبارک نے آپ نے سماعت فرمائے مدینہ منورہ ایسی جگہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں میں نے عرض کیا اضافی مانگی اللہ سے ایک مدینہ منورہ کے لیے مکہ سے زیادہ اللہ کے نبی نے محبت مانگی اللہم حبب الینا المدینہ آپ نے فرمایا اے اللہ مدینہ کی محبت ہمیں عطا فرما جیسے مکہ کی محبت آپ نے عطا فرمائی او اشد اللہ کے نبی نے ساتھ لفظ یہ فرمائے کہ مکہ سے بھی زیادہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت فرما ایک چیز یہ اضافی مانگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم خلیل اللہ نے مکہ کی برکت کے لیے دعا مانگی تھی
یا اللہ اس کو امن کا شہر بنا اور اس کے پھلات میں برکت عطا فرما۔ تو برکت کی دعا مانگی تھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے مکہ کے لیے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے برکت کی دعا مانگتا ہوں، لیکن مکہ سے ڈبل مانگتا ہوں، مال برکتین۔ مکہ میں بھی یا اللہ تو نے برکتوں کے نظارے دکھائے ہمیں، لیکن یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ مدینہ میں مکہ سے بھی زیادہ برکت فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مدینہ کے لیے ڈبل برکت مانگی۔ اور تیسری بات، عبادت کا بہت ساری عبادات کا ثواب مکہ میں زیادہ ہے۔ اب نماز حرم میں پڑھیں تو 1,00,000 نماز کے برابر ہے ایک نماز۔ اب مدینہ منورہ میں اتنا ثواب نہیں 1,00,000 کے برابر، 1,000 ہو یا 50,000 ہو، یعنی اس سے کم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کی خواہش یہی ہوتی ہے، جب دعا مانگتے ہیں نا کہتے ہیں یا اللہ مجھے مدینہ میں موت دے دے، حالانکہ مکہ برکت کی جگہ ہے، مکہ بھی کم اللہ کی طرف سے برکات نہیں ہیں، لیکن اللہ کے بندے کیوں؟ یہ نہیں ہے کہ مکہ کی فضیلت نہیں ہے یا مکہ کی اہمیت نہیں لوگوں کے دلوں میں، بلکہ مکہ کی فضیلت بھی ہے، عظمت بھی ہے، ہر کوئی مانتا ہے میرے نبی کی آمد کی جگہ ہے، خانہ کعبہ ہے، مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے، سعی صفا مروہ ہے، یہ سارے چیزیں وہاں موجود ہیں مکہ مکرمہ میں۔ لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ انسان اللہ کے بعد جو محبت کی مرکز ذات ہے، جس سے سب سے زیادہ محبت ہے اللہ کے بعد، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو کیونکہ آپ کا آرام اور آپ کا قیام مدینہ منورہ میں ہے، اس لیے ہر عاشق کا دل دھڑکتا ہے کہ مجھے موت مدینہ میں آئے۔ یہ نہیں ہے کوئی یہ چاہتا ہو کہ مکہ کی عظمت نہیں ہے، اپنی جگہ ہے، سلام ہے مکہ کی عظمت، لیکن کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی چاہے کوشش کرے کہ اسے موت مدینہ میں آئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے قیامت والے دن جو لوگ کھڑے ہوں گے وہ مدینہ کے لوگ ہوں گے، اور پھر بعد کے لوگ شریک ہوں گے، مکہ کے قبرستان کے سارے مل کے اللہ کے نبی کے ساتھ میدان حشر میں جائیں گے۔ تو آپ ذرا تصور کریں، جو اللہ کے نبی کے ساتھ بقی والے اٹھ کے جائیں گے تو آپ تصور کریں ان کی عظمت کیا ہوگی۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے میری قبر مبارک شق ہوگی قیامت والے دن، میرے ساتھ ابو بکر و عمر اٹھیں گے رضی اللہ تعالی عنہما، پھر بقی والے۔ تو آپ ذرا سوچیں تو صحیح کہ کیا عظمت ہے ان ہستیوں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کا جب مال تقسیم کیا تھا، غزوہ حنین کا، تو مہاجرین کو آپ نے نہیں دیا، تو مہاجرین میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ مال سارا دے دیا مکہ والوں کو، یعنی انصار کو نہیں دیا، مدینہ مہاجرین کو دے دیا، تو مکہ والوں کو سارا مال دیا، تو انصار نے سب سے زیادہ قربانیاں دی، انہوں نے ٹھکانہ دیا، سہارا دیا، لیکن مال ان کو نہیں دیا۔ تو مال نہیں دیا ان کو، تو کیا کہا انہوں نے بتائیں؟ مدینہ والے کہنے لگے، ان کے سردار ہے یا رسول اللہ ہم سے ناراض ہیں، مال کی پرواہ نہیں تھی ان کو، یعنی اللہ کے نبی کی ذرا توجہ ادھر ہوتی تو وہ سمجھتے تھے کہ کہیں ناراض تو نہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر، تو کہیں ناراض تو نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں نے
میری وجہ سے تمہیں اسلام کی دولت نہیں ملی، میری وجہ سے تمہیں عزتیں نہیں ملی؟ آپ نے انصار سے کہا۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، سارا کچھ آپ کی وجہ سے، تو پھر مال کیوں نہیں دیا میں نے؟ تو اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ تم یہ جواب دو، ذرا تصور کریں، اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں تم یہ جواب دو مجھے۔ کیا جواب دو؟ فرمایا مکہ سے مکہ والوں نے سب کو نکال دیا تو ٹھکانہ ہم نے نہیں دیا آپ لوگوں کو مدینہ میں، ٹھکانہ تو ہم نے دیا، مال تو ہم نے قربان کیا۔ اللہ کے نبی یعنی محبت میں خود جواب ان کو سکھا رہے ہیں کہ یہ جواب دو، ان کی عظمت بتانے کے لیے، ان کی شان بتانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عجیب جملے فرمائے، فرمایا دو جماعتیں ہو جائیں، ایک طرف انصار جا رہے ہوں، ایک گھاٹی میں مہاجرین جا رہے ہوں، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف جاؤں گا جس طرف انصار جا رہے ہوں، میں ان کے ساتھ جاؤں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میرا سب کچھ یہاں ہے مدینہ میں۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی جب مدینہ والے روئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیوں روتے ہو؟ آج کے بعد میرا مرنا جینا سب کچھ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی فاتح بن کے بھی مکہ میں آئے لیکن مکہ میں رہے نہیں، آپ پھر مدینہ میں قیام فرمایا۔ تو کیونکہ آپ کی ہمیشہ کی آرام گاہ جو ہے وہ مدینہ منورہ ہے، اس طرح امتی کو سب سے زیادہ پیار مدینہ سے آتا ہے اللہ کے نبی کی وجہ سے۔ اور جس جگہ آپ قیام فرما رہے ہیں، میں عرض کر رہا تھا پچھلے جمعۃ المبارک میں، آپ ذرا تصور کریں وہ جگہ کوئی عام نہیں ہے۔ جس ٹکڑے میں آپ، جس جگہ پر، جس حصہ پر، زمین کے روئے زمین کے جس حصہ پر آپ ہیں، وہ حصہ بہت ہی قیمتی ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے۔ اور وہ حصہ کتنا اعلیٰ ہے سبحان اللہ، اتنا اعلیٰ ہے کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا، تصور ہی نہیں کر سکتا۔ میں نے عرض کیا تھا 3 مسجدیں مدینہ میں جو بڑی تاریخی ہیں، مسجد قباء، مسجد نبوی، مسجد ذوالقبلتین، یہ 3 مسجدیں تاریخی ہیں مدینہ میں۔ جب اللہ آپ کو لے جائے تو اس کی تاریخ پڑھ کے جانا، اس کی تاریخ پڑھ کے جانا مدینہ منورہ، تو آپ ذرا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا عظمت عطا کی۔ اور پھر کنواں ہے وہاں، کیسا؟ ایک بیر و روما ہے، تاریخ ہے اس کی، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وقف کیا تھا۔ بیر ہا ہے جو مسجد نبوی کے اندر ہے، مسجد نبوی کے اندر ہے، اور وہ خاص جگہ ہے۔ جب صفائی ہوتی ہے، اللہ آپ کو لے جائے رات کو 2:30-3 بجے، جب وہاں سے قالینیں اٹھا کے وہ صفائی کرتے ہیں تو ایک آپ کو جیسے کنواں ہوتا ہے اس کی جگہ پہ خاص قسم کی ٹائل نظر گول دائرے میں آتی ہے، وہ جگہ اب مسجد نبوی کے اندر ہے۔ وہ ایسا کنواں ہے، ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی اپنے پاؤں مبارک نیچے لٹکا دیتے تھے اور وہیں بیٹھتے۔ اس کا پانی اتنا میٹھا تھا کہ اللہ کے نبی بڑے شوق سے وہ پانی پیا کرتے تھے۔ اور وہ اللہ اکبر، صحابی رسول نے، اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا نا سب سے جو محبت والی چیز ہے جو تمہیں پسند ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو صحابی رسول نے وہ کنویں سمیت پورا باغ اللہ کے لیے قربان کر دیا تھا۔ وہ تاریخی حصہ بھی آپ کو مسجد نبوی کے اندر صحن میں نظر آئے گا، کیا تاریخ ہے اس کی۔ اور پھر آپ جائیں گے ریاض الجنہ میں، اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں آپ دیکھیں نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیں، آپ نے خود فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، ما بین بیتی میرے گھر، و منبری میرا منبر جہاں آپ خطبہ دیتے ہیں، یہ سارا حصہ جو ہے فرمایا ریاض، یہ باغ ہے جنت کا باغ، من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے ہے۔
آپ جب جائیں گے باب السلام نظر آئے گا، سبحان اللہ، وہاں ساری دنیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہوئے جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک دفعہ میری ذات پہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ 2700 تک بھی آتا ہے، 500 تک بھی آتا ہے، یعنی جتنی محبت سے درود پاک پڑھیں اتنا ثواب بڑھتا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم درود سلام پڑھتے ہو تمہارا درود و سلام میں سن لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کس محبت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کس پیار کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے احسانات کو سامنے رکھ کے پھر پڑھنا چاہیے، اور اس نیت کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ یہ وہ عمل ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ وہ عمل ہے جس میں اللہ اپنے آپ کو بھی شریک کر لیتا ہے۔ درود شریف کا وہ عمل ہے کہ اللہ اپنے آپ کو بھی شریک کر لیتا ہے، فرشتوں کو بھی ساتھ ملا لیتا ہے، اور پوری انسانیت کو کہتا ہے میرے نبی پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو۔ آپ ذرا تصور کریں، جب روضہ رسول پہ آپ جاتے ہیں، آپ کو درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، میرے نبی سن کے جواب دیتے ہیں، سبحان اللہ، جس امتی کو جواب مل گیا، میرے محبوب کی طرف سے جواب مل گیا، تو آپ خوش قسمتی دیکھیں اس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ جا کے حاضری ہوتی ہے، بڑے ادب کا منظر ہے، جہاں اللہ نبی کے سچے عاشقوں کو بھی کہتا ہے بلند آواز سے ایسے لفظ نہیں بولنے کہ تمہاری آوازیں اونچی ہو جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ آج بھی روضہ رسول پہ دیکھو گے یہ قرآن پاک کی آیت چمکتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی، اور ادب نبی کا پیغام آپ کو سنائے گی کہ اس طرف اس وقت بھی یہی ادب تھا، آج بھی وہی ادب ہے۔ حرم پاک میں جاؤ گے بیت اللہ میں تو وہاں آواز دیکھنا، وہاں امام کی گرج دیکھنا، وہاں امام کی آواز میں وہ جلال ہوتا ہے کہ انسان کی اور کیفیت ہوتی ہے۔ مکہ مکرمہ میں جب حرم میں خانہ کعبہ میں امام نماز کرواتے ہیں تو وہاں ذرا فرق محسوس کرنا، یہ چیز دیکھ لینا، وہاں کی آواز میں گرج ہوتی ہے، جلال ہوتی ہے جب امام تلاوت کرتا ہے۔ اس کے برعکس جب مدینہ میں جاؤ گے مسجد نبوی میں، وہاں آواز میں آپ کو دھیما پن اور جمال نظر آئے گا۔ وہاں امام ایسے پڑھے گا جیسے پانی پہ کوئی تیرتا جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ وہاں کبھی اتفاق ہو، ادھر سے بارش کا منظر ہو، ادھر ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگے، ادھر امام تلاوت کر رہا ہو، سبحان اللہ، وہ دلوں پہ ڈائریکٹ اثر کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی رحمت وہاں محسوس ہوتی ہے انسان کو۔ وہاں مسجد نبوی میں جب آپ ریاض الجنہ میں پہنچیں گے، وہاں قالین باقی جگہ سے مختلف ہرے رنگ کا آپ کو نظر آئے گا، یہ علامت ہے، یہ ریاض الجنہ ہے۔ باقی قالین اور رنگ کے ہیں، وہاں کا قالین اور رنگ کا ایک خاص حصے میں، تو وہ ریاض الجنہ کی علامت ہے۔ اگر ویسے پتہ نہ چلے تو قالینوں سے انسان اندازہ لگا لیتا یہ ریاض الجنہ ہے۔ اور اس ریاض الجنہ میں بڑی تاریخ ہے،
سامنے آپ دیکھیں گے ایک پلر نظر آئے گا جس کو ستون حنانہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! جس کھجور کے تنے کے ساتھ میرے نبی خطبہ دیا کرتے تھے ٹیک لگا کے، وہ ستون کی جگہ آج منبر بنا ہے، اس کا نام بھی ستون حنانہ ہے۔ اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت نے فرمائش کر دی، انصاریہ عورت نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل کرتا ہے آپ کے لیے منبر بناؤں۔ اس منبر پہ جو بیٹھے ہیں، ہر خطیب بیٹھتا ہے 3 سیڑھیوں والا یہ منبر، یہ سب سے پہلے ایک انصاریہ عورت نے اپنے پیسے خرچ کر کے اللہ کے گھر کے لیے پیارے نبی کو بنوا کے دیا تھا۔ تو آپ، اس لیے میں کہتا ہوں، جب پہلی اذان بلال نے دی تو ایک انصاریہ کی چھت پہ دی، کیونکہ اس کا گھر اونچا تھا، اور پہلا منبر جو بنا خطیب کے بیٹھنے کے لیے وہ بھی ایک عورت نے دیا۔ تو دین میں عورتوں کا کتنا حصہ ہوا، قیامت تک یہ منبر چلتا رہے گا، عورتوں کا حصہ بھی اس میں شامل ہوگا۔ اذان کی اذان آواز بلند ہوتی رہے گی، اونچی جگہ پہ عورت کا کردار اس میں بھی نظر آئے گا۔ تو دین میں عورت کا بھی بڑا کردار ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ بیٹھے، اور جو ہی اوپر چڑھے منبر پہ، ادھر سے رونے کی آواز، جیسے ایک بچہ روتا ہے یا 10 مہینے کی گابن اٹھنی دے روتی ہے۔ عرب والے کہتے ہیں ہن حنین العشار، 10 مہینے کی گابن اٹھنی جیسے آواز نکالتی ہے یا بچہ روتا ہے، اس طرح رونے کی آواز شروع ہو گئی۔ صحابہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کوئی بندہ تو نہیں رو رہا۔ سبحان اللہ! محبت رسول میں، عشق رسول میں، فراق رسول میں وہ کھجور کا تنا رو رہا تھا۔ آج ہم نے مسلمانوں نے اپنے نبی سے تنے سے بھی کم محبت کی ہے۔ وہ تنا بھی اپنے نبی سے کتنا پیار کرتا تھا۔ وہ رونے کی آواز جب آئی، میرے نبی اتر آئے اپنے منبر سے، جیسے بچے کو سینے سے لگاتے ہیں، میرے نبی نے اپنے جسم کو اس پہ رکھ دیا، تسلی جیسے دیتے ہیں۔ میرے نبی نے جیسے ہی کیا تو آہستہ آہستہ آواز کم ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، آپ کچھ کہنے لگے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی سے کوئی جانور بھی بات کرتا تھا، ہمارے نبی سمجھتے تھے، ہمیں سمجھ نہ آتی۔ جیسے اونٹ آ کے نبی کے قدموں میں سر رکھ کے رونے لگا، تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرے نبی نے کہا مالک کو بلاؤ۔ بلایا گیا تو اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے، مجھے چارہ کم دیتا ہے، وزن زیادہ ڈالتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس کی شکایت بھی سنی، سمجھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنے سے 2 باتیں کہہ دیں، تاریخ پڑھیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کیسے خاموشی ہوگی۔ میرے نبی نے ترکیب نکالی اس کی خواہش پر، جہاں آپ کا منبر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب میں وہاں چڑھوں تو میرے قدموں کی جگہ پر اسے دفن کر دیا جائے، تاکہ میرا پاؤں پہلا اس منبر پہ آئے، اس کھجور کے تنے پہ آئے۔ بس اتنا کہنا تھا، خاموش ہو گئے۔ یہ ستون حنانہ آپ کو وہیں نظر آئے گا، وہاں بیٹھ کے ذرا محبت رسول کا ادراک ملتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بار بار وہاں لے جائے۔ تو میرے جملے آج کے جمعے کے یاد رکھنا، وہاں ستون حنانہ کے پاس بیٹھ گئے، محبت رسول اور عشق رسول کا سبق وہاں سے ملے گا، آپ کو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آگے جائیں گے تو ستون عائشہ نظر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مسجد میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں اگر پتہ چل جائے دعا اور نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے تو لوگ قراندازی کریں وہاں نماز پڑھنے کے لیے، قراندازی کریں لوگ۔
صحابہ کرام پریشان تھے پتہ چل جائے کہ وہ جگہ کون سی ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بتایا یہ وہ جگہ ہے جب اللہ کے نبی بیٹھتے تھے۔ حضرت عائشہ کا یہ گھر تھا، اللہ کے نبی جب ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے اور اس جگہ عبادت کبھی کبھی، تو آپ حضرت عائشہ نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں نماز پڑھنے کے لیے اگر ثواب کا پتہ چل جائے تو لوگ قرآن اندازی کریں۔ تو حضرت عائشہ نے بتایا تو اس جگہ آج ستون بنایا گیا جس کا نام ہی ستون عائشہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو وہاں بھی 2 رکعت نفل جا کے پڑھنا، موقع مل جائے، دن کو ملے نہ ملے، رات کی تاریکیوں میں انتظار کے بعد ضرور موقع ہاتھ آ جائے گا۔ آج جائیں گے تو ستون سریر نظر آئے گا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر لگایا جاتا تھا، آپ آرام فرماتے تھے، وہ ستون بھی آج وہیں ریاض الجنہ میں آپ کو نظر آئے گا۔ ایک آگے جائیں گے تو ستون تہجد نظر آئے گا، جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو یعنی تہجد کے ٹائم وہاں تہجد پڑھتے اور امت کے لیے دعائیں کرتے۔ وہاں جا کے بھی دعا کریں، تہجد کے 2 رکعت وہاں پڑھیں، میرے نبی وہاں تہجد پڑھتے تھے۔ یہاں وہاں مدینہ مکہ میں تو آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں میرے نبی کے قدم کہاں لگے ہیں، میرے نبی کہاں بیٹھے ہیں۔ وہ جگہ تو ایسی ہے، یقینی ہے کہ میرے نبی نے وہاں آرام کیا، میرے نبی نے وہاں قیام کیا۔ عاشق تو وہ ہوتے ہیں، حضرت نانوتوی رحمہ اللہ مدینہ میں جاتے ہیں، پاؤں سے جوتا بھی اتار لیتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں میرے نبی کے قدم کہاں لگے ہوں، میرا گستاخ جوتا کہیں اوپر نہ آ جائے۔ امیدیں لاکھ ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگانے مدینہ میں میرا نام شمار، جیوں تو سگانے حرم کے تیرے پھروں، مروں تو کھائیں مجھے مدینہ کے مرو مار۔ اللہ اکبر، وہاں کی فضائیں، وہاں کے نظارے آپ کو نظر آئیں گے ریاض الجنہ میں۔ ادھر ستون حرس نظر آئے گا آپ کو ریاض الجنہ میں، جسے ستون علی بھی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ستون حرس اس لیے کہتے ہیں وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی چوکیداری اور پہرے داری میں بیٹھا کرتے تھے۔ میرے نبی آرام فرما رہے ہیں، حضرت علی بیٹھے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ وہاں بھی ایک ستون نظر آئے گا جسے ستون علی بھی کہتے ہیں، ستون حرس بھی کہتے ہیں۔ ایک ستون آپ کو وہاں نظر آئے گا جسے ستون وفود کہتے ہیں۔ وہاں باہر سے جتنے وفد آتے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، میرے نبی وہیں ان کو بٹھایا کرتے تھے اور آپ بیٹھتے تھے ان سے گفتگو فرماتے۔ تو وہاں آپ کو ستون وفود بھی نظر آئے گا کہ اسلام کیسے پھیلا، میرے نبی کے پاس لوگ آئے تو اللہ کے نبی نے کیسے دعوت دی اور اسلام پھیلایا ان پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی میں آگے چلتے جائیں گے، آپ کو وہ چبوترا بھی نظر آئے گا جہاں 80 کے قریب مسافر صحابہ کرام بیٹھ کے اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان پڑھا کرتے تھے، سیکھتے تھے۔ اور کبھی فاقوں در فاقوں میں ایسے بھی ہوتا، صحابہ فرماتے ہم نے علم کیسے حاصل کیا، یاد رکھیں آج تو اللہ نے سب فراوانیاں دے دی، سب آسانیاں دے دی۔ آج جب میں تو آپ عبادت کرنے آتے ہیں، پنکھا بھی مل جاتا ہے، قالین بھی مل جاتے ہیں، اے سی بھی مل جاتے ہیں، پانی بھی وافر مل جاتا ہے، بیٹھنے کی جگہ بھی مل جاتی ہے۔ قرآن پڑھے تو کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا، پریشانی نہیں ہوتی، جتنا بیٹھ کے مسجد میں تلاوت کریں، جتنا بیٹھے رہیں۔ قربان جاؤں ان صحابہ کرام پر جو مسجد نبی کے اس ٹکڑے میں بیٹھ کے بیٹھا کرتے تھے اور کہتے تھے ایسا ہوتا کہ ایک مٹی کا مٹکا رکھا ہوا تھا بنا کے، جیسے مٹی کا ایک برتن ہوتا ہے وہ بنا کے رکھا ہوا تھا، بعض روایات میں لکڑی کا آتا ہے، جو بھی وہاں کا تصور تھا وہ رکھا ہوا
تھا ہم نے صحابہ جب نماز پڑھنے آتے تھے شام کو یا صبح، جس کے گھر کھجور ہوتی تو وہ چند کھجوریں لے کے آتا، جس کے گھر جو کی روٹی ہوتی جو کی روٹی لاتا، جس کے گھر جو ہوتا وہ لا کے اسی مٹکے کے اندر ڈال لیتا۔ ہم اللہ کا قرآن سیکھتے رہتے، نبی کا فرمان سیکھتے رہتے، اور جب ٹائم آتا کھانے کا اسی میں سے نکال کے دسترخوان لگ جاتا، اسی میں کھجوریں بھی ہیں، اسی میں جو کی روٹی بھی ہے، اور وہاں بیٹھ کے کھا کے اللہ کا شکر ادا کر کے پھر قرآن کی تلاوتیں شروع ہو جاتی۔ ایسے دین پھیلایا انہوں نے۔ وہیں بیٹھ گئے حضرت ابو ہریرہ نے 5374 حدیثیں میرے نبی کی سن کے امت تک پہنچانے والے، سبحان اللہ، وہیں بیٹھ گئے، ساری چیزیں ملیں، اللہ اکبر، وہاں کے نظارے آپ کو نظر آئیں گے۔ اس لیے مسلمان بھائیوں، وہ جگہ اتنی اعلیٰ ہے، وہ جگہ اتنی منزہ اور پاکیزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ ہر چاہتا تھا کہ اللہ مجھے وہاں کی موت دے دینا، میرے مولا وہاں کے نظارے دے دینا، وہاں کی موت دے دینا، کیا بات ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے کیا کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا تصور کریں اللہ نے کتنی شان اور مقام دیا، لیکن مدینہ کی محبت میں کیا کہتے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک ووفاتا فی بلد حبیبک، مولا مجھے شہادت کی موت دینا، مولا اگر مجھے موت دینا تو مدینہ کی موت دینا۔ اب آپ تصور کریں، عام وہاں کی موت نہیں تھی مدینہ کی، جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی بھی کہتی ہیں اللہ مجھے موت دینا تو مدینہ کی موت دینا۔ اللہ نے اس لیے فرمایا تھا، سبحان اللہ، اللہ نے کہا عمر تیری خواہش ہے، دل سے محبت کرتا ہے اپنے نبی سے، میں اللہ صرف مدینہ کی موت نہیں دوں گا بلکہ اپنے نبی کے ساتھ آرام کے لیے قیامت تک جگہ دے دوں گا۔ یہی وجہ تھی جب حضرت عمر زخمی ہوئے، زخمی حالت میں بچنے کی امید کوئی نہیں، حکماء نے کہہ دیا کہ زخم گہرا ہے، اب واپسی کی امید نہیں ہے، جتنے دن مل جائیں آپ کو زندگی کے۔ تو حضرت عبداللہ کو بلاتے ہیں اپنے بیٹے کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جا حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاؤ اور اماں سے کہہ دو کہ عمر کی ایک آخری خواہش ہے، اگر آپ پوری کر دیں وہ آپ ہی کر سکتی ہیں۔ کیا خواہش ہے؟ فرمایا جا کے اماں جان سے کہہ دو عمر کی ایک ہی تمنا ہے کہ روضہ رسول میں جہاں میرے محبوب آرام فرما رہے ہیں وہاں تھوڑی قبر کی جگہ مل جائے، مجھے آرام کی جگہ مل جائے جہاں میرے دو دوست موجود ہیں، ایک میرا یار ابو بکر ہے، ایک میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ مہربانی کریں، اگر دے سکتی ہیں زندگی میں ہم ہمیشہ اکٹھے رہے، میں چاہتا ہوں کہ دنیا سے جانے کے بعد ہی ہم اکٹھے رہیں اور اکٹھے اٹھیں۔ ہم عائشہ سے کہہ دو اگر احسان کر سکتی ہو تو یہ احسان کر دو، عمر کو بھی وہاں آرام کی جگہ دے دو۔ حضرت عبداللہ گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل چکا تھا کہ حضرت عمر پہ حملہ ہو گیا ہے اور زخمی حالت میں ہے، حالت بڑی سیریس ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی رو رہی تھی اور فرما رہی تھی اے عبداللہ وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، ذرا تصور کرو، میں کہتا ہوں کوئی کتنا بھی کسی پر احسان کرے حضرت عائشہ جتنا احسان کوئی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وہ جگہ دے رہی ہیں جو جنت کا ٹکڑا ہے، وہ جگہ دے رہی ہیں جہاں لازمی جنت ہے۔ میرے نبی نے خود فرما دیا، اس جگہ کو حضرت عائشہ نے کہا عبداللہ وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن عمر کی بات میں ٹال نہیں سکتی ہوں، اس لیے عمر کا وہ احسان مجھے یاد ہے جب مجھ پہ الزام لگا تھا تو اس وقت حضرت عمر نے ہی کہا تھا نا، حضرت عمر نے کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم،
अजीम, ये बुहतान अजीम है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं मेरे महबूब। जिस रब ने आयशा का आपके लिए इंतखाब किया है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ने, बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह ने तस्वीर पहले रेशमी गिलाफ में मुझे आयशा की दिखा दी थी, नक्शा दिखा दिया था, ये आपकी बीवी बनने वाली है। और हजरत उमर ने कहा था परेशान होने की जरूरत नहीं है, जिस रब ने आपके लिए आयशा का इंतखाब किया, फैसला भी उसी पे छोड़ देते, वही फैसला सुनाएगा। सूरह नूर इस पर गवाह आपको नजर आएगी। पर मैं उमर ने वो एहसान किया था मुझे याद है, मैं अपनी जगह उमर के हवाले करती हूँ। हजरत अब्दुल्ला जब पैगाम लेके आए, अदब देखो, अदब देखो, हजरत अब्दुल्ला जब पैगाम लेके आए, अम्मा ने हाँ कर दी है, हजरत उमर जख्मी हालत में लेटे हैं। हजरत उमर ने फरमाया, अब्दुल्ला ये नहीं पता हाँ हुई के ना हुई, पता ये अभी तक नहीं है, लेकिन फरमाया पहले मुझे बताना नहीं, पहले मुझे टेक लगा के बिठा दे, मैं हजरत आयशा का पैगाम लेटे लेटे सुनना बेअदबी समझता हूँ। हजरत अब्दुल्ला पीछे बैठ गए, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का पैगाम सुनाया कि अम्मा आयशा ने आपको हाँ कर दी है। हजरत उमर ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, आज तूने मुझे वो जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश भी मेरी पूरी कर दी, और आपने मुझे वहां आराम की जगह दे दी। जरा तसव्वुर करें, ऐसी मोहब्बत थी उन लोगों के दिल में उस जगह की और मदीना मुनव्वरा की, ऐसी मोहब्बत जरा तसव्वुर करें। देखिए, तो मैं अर्ज कर रहा था, जगह नहीं मुसलमान भाइयों, वहां जो जाते हैं ना वो बड़े खुश नसीब हैं। ऐसे नहीं कहा गया कि जैसे आज माँ के पेट से बाहर आया, ऐसे गुनाहों से पाक साफ हो गया है, ऐसे नहीं कहा मेरे नबी ने। ये अजमत वहां से मिलती है, और तेरी मेरी सारी मोहब्बतें कुर्बान हूं आका की मोहब्बत पर, और वो मोहब्बत इतनी है कि अल्लाह अकबर, उसी जगह पर आपको वो मोहब्बत के वो मरकज और नमूने नजर आएंगे, जिस अंदाज में उन्होंने मोहब्बत की है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, जो मुअत्ता इमाम मालिक लिखते हैं, और मुअत्ता इमाम मालिक लिखते हैं तो अल्लाह से उन्होंने बड़ी अजीब दुआ मांगी। कहा, या अल्लाह, तेरे महबूब के फरामीन पर मैंने किताब लिखी है, मुअत्ता इमाम मालिक, सियासत्ता की 6 किताबें हैं, उनमें मुअत्ता इमाम मालिक भी आपको नजर आए। तो उनमें से लिखने के बाद अल्लाह से कहते, अल्लाह मैं और कुछ नहीं मांगता, मैंने तेरे नबी की हदीसों को जमा किया है, कोशिश की है, बस मैं यही मांगता हूँ कि मुझे मौत मदीना में दे देना। मैं चाहता हूँ कल क़यामत वाले दिन तेरे नबी के कदमों से उठूँ। हजरत इमाम मालिक हज के लिए जाने लगे, हज के लिए जाने लगे तो ये था कि शायद मौत वहाँ आ जाए, रास्ते में आ जाए, उधर मक्का में आ जाए। अल्लाह से दुआ मांगते हैं, रोते हैं, या अल्लाह मौत मुझे मदीना में दे देना। तेरे नबी ने फरमाया ना, कोशिश कर मौत तुझे मदीना में आ जाए। सच्चे दिल से इंसान मांगे अल्लाह से, बाकी जहाँ आए अल्लाह के फैसले हैं वहाँ ही आनी। तो इमाम मालिक फरमाते हैं कि मुझे हर वक्त ये रोना रहता था, परेशानी थी, अब क्या करूं, जाना था, सफर था हज का, तो मैं रो रो के दुआ मांग के सो गया, तो ख्वाब में मुझे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपने फरमाया जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा, मेरी तस्वीर शैतान नहीं बना सकता, बाकी सब की शक्लें ख्वाब में शैतान पेश कर सकता है, लेकिन अल्लाह ने मेरे नबी को ऐसा बनाया था, ख्वाब में भी उसकी तस्वीर कोई नहीं बना सकता। दुनिया का मिसल तो दूर की बात है, ख्यालात में भी उसकी उनके मुशाबे कोई नहीं हो सकता। इसलिए दुनिया कैसे मेरे नबी का मकाम मिटाएगी, पैगाम मिटाएगी? अल्लाह तो ख्वाब में भी किसी को नबी की शक्ल बनाने नहीं देता। आपने बनाया उसने मुझे देखा, जिसने ख्वाब में मुझे देखा मुझे ही देखा। इमाम मालिक रहमहुल्लाह फरमाते हैं, मैंने सवाल कर दिया, फरमाया कि जाना है हज पे,
موت وہاں نہ آ جائے، کتنے دن رہتے ہیں میری موت سے۔ اللہ کے نبی نے خواب میں، کیونکہ اللہ کی طرف سے پیغام مل رہا تھا نا، کیونکہ خواب اللہ کے نبی نے فرمایا 3 قسم کا خواب ہوتا ہے، ایک شیطان کا، ایک نفس کا، ایک رحمان کا، اور اللہ کی طرف سے جو خواب ہے وہ نبوت کے 40 یا 46واں حصہ ہے۔ اللہ نے نبوت کو باقی نہیں رکھا، لم یبق من النبوت الا المبشرات، اللہ نے نبوت کا دروازہ تو میرے نبی کے ساتھ بند کر دیا، لیکن خوابوں کا سلسلہ سچوں کا قیامت تک جاری رہے گا۔ تو اس لیے خواب ملا، اللہ کے نبی نے ایسے 5 انگلیاں بلند کر دی۔ امام مالک بیدار ہو گئے، پریشان تھے کہ 5 انگلیاں میرے نبی نے بلند کر دی ہیں، اس سے 5 سال مراد ہیں، 5 مہینے مراد ہیں، 5 ہفتے مراد ہیں، 5 دن مراد ہیں، 5 گھڑیاں مراد ہیں، یہ تو کچھ بتایا نہیں۔ تو علامہ ابن سیری رحمہ اللہ اس وقت خوابوں کی تعبیر کے امام تھے۔ امام ابن سیری آپ جانتے ہیں، جنہوں نے کتاب لکھی تعبیر الرؤیا، خوابوں کی تعبیر پر، پوری کتاب ہے ان کی بڑی سی، تو وہ امام تھے اس وقت۔ یہ بھی اللہ نے ایک فن ہے، عجیب نعمت ہے جو اللہ کسی کو دے دیتا ہے، خوابوں کی تعبیر، ہر ایک کا یہ نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک تو علم چاہیے، دوسرا اس کے لیے ذوق چاہیے، محبت چاہیے۔ تو اس میں امام مالک نے اپنا ایک بندہ بھیجا کہ امام ابن سیرین کے پاس جاؤ، میرا نام نہیں بتانا، میرا نام نہیں بتائیں کہ ان کو خواب ملا ہے، وہاں ان سے پوچھو کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ تو امام ابن سیرین کے پاس جب وہ بندہ گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نا خواب کی جو تعبیر ہے میں اس وقت بتاؤں گا، پہلے یہ مجھے بتاؤ کہ خواب ملا کس کو ہے۔ انہوں نے کہا وہ تو انہوں نے نام بتانے سے منع کیا ہے۔ انہوں نے کہا پھر تعبیر بھی نہیں بتاتا جب تک نام نہیں بتاؤ۔ پھر آ کے پوچھا، تو جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں تو راز رکھنا چاہتا تھا لیکن اب کیا کریں، تعبیر نہیں ملتی، اس لیے نام بتانا پڑے گا۔ تو امام ابن سیرین نے فرمایا میں سمجھ تو اس وقت بھی گیا تھا، یہ خواب امام مالک جیسے شخص کا بھی ہو سکتا ہے، عام آدمی کا نہیں، کیونکہ خواب میں اللہ کئی باتوں کے اشارے دیتا ہے انسانوں کو، انسان سمجھے یا نہ سمجھے۔ تو اللہ اکبر، تو امام مالک نے فرمایا سورہ لقمان کی آخری آیت پڑھ لو، تعبیر خود بخود مل جائے گی۔ سورہ لقمان کی آخری آیت، ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما، یہ 5 چیزیں جو ہیں اللہ نے فرمایا اس کا خاص وقت جو ہے موت کا کب آنی ہے اور کہاں، بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کل کیا ہونا ہے اور موت کہاں آنی ہے، اس کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، کب دینا ہے اس نے۔ تو یہ 5 چیزوں میں سے ہے، تو اس لیے آپ انتظار کریں، اس کا آپ انتظار کریں۔ آپ ذرا دیکھیں تو امام مالک اس وقت سمجھ گیا کہ اللہ کی طرف سے مجھے تسلی یہ مل گئی ہے کہ میں جاؤں سفر پہ، الحمدللہ کئی حج بھی کی ہے، لیکن آج بھی ان کی قبر آپ کو جنت البقیع میں نظر آئے گی۔ ان کی وہ دعا تھی، موطا امام مالک لکھی تھی، کہا یا اللہ اور کچھ نہیں چاہتا اس کے بدلے، بس مجھے موت یہاں کی دے دینا، مدینہ بقیع میں۔ آج اللہ نے ان کو خبر دے دی۔ تو محبت مدینہ میں عرض کر رہا تھا، اللہ کی نسبتیں ہیں جہاں اللہ کے نبیوں کی خاص نسبتیں ہیں مکہ مدینہ کے ساتھ، حاجی لوگ خوش قسمت ہیں وہاں جاتے ہیں۔ اور یاد رکھنا قربانی وہاں جا کے کرتے ہیں اور کچھ یہاں ہم یاد تازہ کرتے ہیں، وہاں کی یادیں اتنا اعلیٰ ہے کہ اللہ نے ان یادوں کو یہاں بھی جاری فرما دیا۔ اب قربانی ہے وہاں کی یاد ہے نا، حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا تھا رب کے حکم پہ، تو قربانی اس کی یاد ہے۔ تو قربانی کا مہینہ ہے اور قربانی قریب آنے والی ہے۔ آپ لوگ جانور الحمدللہ خرید رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں، 1-2 منٹ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں جانوروں کے بارے میں حوالے مسئلہ، تاکہ کیونکہ سال بعد آتی ہے، کئی چیزیں بھولی ہوتی ہیں یا ذہن میں نہیں ہوتی۔ ایک بات یہ ہے قربانی کے مسائل میں، پہلے یہ ایک علم الدین کورس ہے، فہم الدین کورس، انشاءاللہ ہم یہ شروع کر رہے ہیں یہاں مسجد میں مغرب کے نماز کے بعد۔ یہ چھٹیاں ہیں جو یہ دن جو ہیں انسان وقت نکال دیتا ہے، تو مغرب کی نماز کے بعد، مغرب سے عشاء تک، مغرب ادھر پڑھیں عشاء ادھر پڑھیں، درمیان میں 1.5 گھنٹہ جتنا بھی ٹائم بنتا ہے، یہ 40 دن کا کورس ہے۔
کورس ہے، اور یہ بہت ہی جامع کورس ہے۔ ایک اس میں جو سب سے بہترین چیز ہے کہ جو صورتیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں، آخری قول جو ہے آخری پارے کا جو نماز میں ہم صورتیں پڑھتے ہیں، وہ صورتیں جو ہے ان میں سے 10 صورتیں سوالی یاد کروا لی ہیں، باقی جو صورتیں ہیں سارے آخری قول کا جو ہے اس کا مختصر ترجمہ تفسیر اس کی، تاکہ نماز میں جب ہم پڑھتے ہیں جو صورتیں کم از کم اتنے پتہ ہو کہ اللہ سے ہم کیا کہہ رہے ہیں اور ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہ 40 دن ہم سکھائیں گے انشاءاللہ کہ مختصر اس کا ترجمہ تاکہ ہر بندے کو یاد ہو جائے، اور اس کا تلفظ صحیح، ان صورتوں کا صحیح تلفظ جو نماز میں پڑھتے ہیں، ایک تو یہ انشاءاللہ ہوگا اس میں، اور دوسرا منتخب 40 احادیث ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی شفاعت کی ذمہ داری لی ہے اس کے لیے، جو میرے 40 حدیثوں کو یاد کرے آگے ہم جائے تو جنت کی بشارت ہے، اس پر آپ کی شفاعت ہے۔ تو انشاءاللہ مختصر چھوٹی چھوٹی جو حدیثیں ہیں مختلف موضوعات پر، وہ 40 حدیثیں ہیں زبانی یاد کروانے کی کوشش کریں گے، جس کو ہو جائے گی پھر اس کو حدیثیں مل جائیں گی، آگے وہ یاد ایسا کرتا ہے، بچوں کو یاد کروایا خود یاد کریں، یہ بھی ہوگا۔ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجمالی بات انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آغاز سے لے کر آخر تک میرے نبی کی اجمالی زندگی، کہ پہلی ہجری میں کیا ہوا، دوسری ہجری میں کیا ہوا، تیسری میں پہلی نبی میں کیا ہوا، 11 نبی تک، پھر 10 ہجری، 11 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری جو ہجرتیں اور سارا جو اجمالی خاکہ سیرت کا اللہ کے نبی کی زندگی مبارکہ روزانہ انشاءاللہ تھوڑا ٹائم جتنا بھی ہوگا اس حساب سے اس کا بھی لیکچر ہوگا۔ نماز جو ہے مکمل نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس میں بہت ساری غلطی ہے، بہت ساری غلطی ہے نماز۔ اب جب پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، الحمد میں فرق ہے، عالمین اور عالمین، عین اور عالم میں فرق ہے۔ عذاب العلیم ہے، دردناک عذاب دینے والا، عالم کا من جہان ہے۔ اب ہم نماز میں پڑھتے ہیں عالمین، اب کتنا معنی غلط ہے، نعوذ باللہ وہ رب ہے جو ساری دنیا کو دکھ دینے والا، عذاب دینے والا ہے، یہ تو پالنے والا ہے، جہان میں رزق دینے والا ہے، ان کو سنبھالنے والا ہے۔ تو نماز کا کم از کم صحیح تلفظ جو ہے وہ اس کا ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ مکمل جو نماز ہے، جو اللہ اکبر سے لے کر السلام اور اس کے جو ضروری مسائل اس کے ساتھ غسل، اس کے فرائض سنن جو ہیں وہ، اور پھر وضو کے فرائض اور اس کے آداب، وضو کیسے ٹوٹتا ہے، جو ٹوٹ جاتا ہے اس کا طریقہ، یہ ساری چیزیں اس میں کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، کن سے باقی رہتا ہے، اور یہ چیزیں ان کے مسائل کی ساتھ ساتھ ان کے نماز ہیں، اور نماز کے ضروری مسائل، قیام کے مسائل، رکوع کے مسائل، سجدوں کے مسائل، قعدوں کے مسائل، یہ جو مسائل ہیں سورت پڑھنی ہے تو کتنی پڑھ لیں گے آپ، ایک آیت پڑھیے چھوٹی جتنے لفظ پڑھے ہیں تو آپ کس چیز پر سجدہ صاف آئے گا، کس پر نہیں آئے گا، یہ ساری چیزیں اس کا بھی انشاءاللہ اجمالی خاکہ آپ کو پھر مختلف موضوعات پر انشاءاللہ دوسرے تیسرے دن ایک لیکچر ہوگا کہ جھوٹ کے کیا نقصانات ہیں، اسی طرح کی چیزوں پر مختلف لیکچر ہوگا 20-25 منٹ کا، کہ تاکہ عمر ہے زندگی کا خاص ہے۔ تو اس میں سب کو دعوت ہے، اس کی عمر میں شرط نہیں ہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، کوئی کام بھی کرتا ہے، ہر اس میں شریک ہو سکتا ہے۔ علم حاصل کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے، چھوٹا ہے یا بڑا تو حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں 60 سال کی عمر میں حضرت حسان بن ثابت نعتخوان رسول کو میں نے قرآن پاک سکھایا۔ نعتخوان رسول حسان بن ثابت، ساری دنیا محبت سے نام لیتی ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں 60 سال کی عمر میں انہوں نے مجھ سے قرآن پاک سیکھا۔ تو کوئی عیب نہیں ہے علم حاصل کرنے میں، علم حاصل کرو، اس میں ضروری ہے تو وقت دیں، اپنے پاس نہیں ہے تو بچے کو کسی نہ کسی کو تیار کر دیں کہ آپ سیکھیں، گھر میں بتائیں۔ تو یہ مغرب سے عشاء کوئی ٹائم نہیں ہے، آپ گھر پاگے پیچھے کر سکتے ہیں، سارا دن ہے آپ کے پاس کر سکتے ہیں، تو آپ مغرب عشاء جماعت کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ۔ مختصر یہ پروگرام ہوگا، اس میں آپ انشاءاللہ آج مغرب کے بعد اس کی دعا ہوگی، ابتدائی دعا ہوگی مغرب کے آج بعد، اس میں سارے ساتھ شریک ہوں، اس میں زیادہ تعارف آپ کو کروایا جائے گا، کیا کیا اس میں ہوگا اس کی تفصیل آپ کو بتا دی جائے گی مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ۔ ایک تو یہ دوسرا نماز کا جو قربانی کے جو مسئلے ہیں، قربانی کا سب سے پہلے آپ کا مسئلہ ہے جانور کا، جو جانور آپ نے خریدنا ہے، باقی تو آداب بعد میں ہے کہ ذبح کیسے کرنا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، تو یہ چیز میں بعد میں بتاؤں گا، وقت اجازت نہیں دیتا۔ صرف جانور کی بات کرتے ہیں،
جانور آپ نے خریدنا ہے، پہلی بات یہ ہے قربانی کس پر واجب ہے؟ جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ صاحب نصاب جو ہے وہی زکوٰۃ والا نصاب ہے، لیکن ایک چیز اضافی ہے قربانی کی جاتی ہے، ایک چیز اضافی ہے۔ اضافی کیا ہے؟ ضرورت سے زائد اشیاء جو ہیں وہ قربانی کے نصاب میں شامل ہوتی ہیں، زکوٰۃ میں نہیں۔ مطلب ایک آسان سی مثال ہے، آپ نے بچے کی شادی کرنی ہے، بچے کی آپ نے جہیز کا سامان گھر میں خریدا ہوتا ہے، سونا کچھ خریدا ہے، کچھ چیزیں خریدی ہیں، ابھی تک آپ نے بچے کو رخصت نہیں کیا، اس کو مالک نہیں بنایا، ابھی تک آپ کے گھر میں آپ مالک ہیں اندر، اس کو بھی قربانی کے نصاب میں شامل کرنا پڑے گا۔ وہ 1 لاکھ کا ہے، 50,000 کا ہے، جتنے کا ہے وہ بھی شامل کرنا پڑے گا نصاب میں۔ اسی طرح باقی جو نصاب زکوٰۃ کا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے، نقد، یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں زکوٰۃ، سونا، چاندی، مال تجارت، نقد۔ سونا اگر اکیلا سونا ہے تو اس کا نصاب ہوگا 7.5 تولہ سونا، صرف سونا اور کچھ نہیں آپ کے پاس۔ اور اگر باقی چیزیں شامل ہو گئی، اس میں نقدی ہے آپ کے پاس 10,000 ہے، 20,000 ہے، جتنا بھی ہے، مال تجارت میں آپ نے کوئی پلاٹ لیا ہوا ہے، کوئی مکان آپ کا کیا ہے، کوئی اس کا رینٹ آپ کو آتا ہے، اس طرح وغیرہ، ذاتی مکان کی زکوٰۃ نہیں، جس میں رہتے ہیں آپ کرائے پہ آئے گی، یا اس کو جو پلاٹ آپ نے تجارت کے لیے رکھا ہوا اپنے مکان کے لیے رکھا اس کو بھی تو اس پر نصاب ہوگا تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا اعتبار کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ملا کے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا اعتبار کرنے، اس کی قیمت آج پوچھ لیں 80,000 یا 90,000 جتنا بڑھتی ہے 52.5 تولہ، تو کسی سنارے سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آج کے ریٹ میں جب قربانی لینی ہے تو اس میں کیا ریٹ ہے، تو 52.5 تولہ چاندی کے بقدر آپ کے پاس مالیت ہے، ان 5 چیزوں میں سے ملا کر یا 2 چیزیں 4 چیزیں ملا کر آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ مرد کے پاس اتنا ہے تو مرد پہ علیحدہ ہے، بیوی کے پاس اتنا ہے تو بیوی پر علیحدہ ہے، صرف ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی نہیں ہوتی، یاد رکھنا دونوں کے پاس اگر نصاب ہے تو دونوں پر ہوگی، اگر ایک ہی مالک ہے سارا کچھ کا تو پھر ایک پر نہیں۔ یہ ایک تو بات یہ ذہن میں رکھیں، قربانی کس پر واجب ہے۔ دوسرا، قربانی اگر خریدنی ہے تو آپ کے پاس وقتی پیسے نہیں، اب حالات ایسے میں پیسے نہیں آپ کے پاس، اب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کسی کے ادھار رقم لے سکتے ہیں، قربانی کے لیے جائز ہے، ادھار لے کر ایسے لیتے رہتے کام کرتے ہیں، ادھار پیسے لے کر کے آپ قربانی، یا جانور کسی کے پاس کھڑا اس کو یا قربانی کے بعد میں آپ کو پیسے دے دوں گا، اس نے آپ کو جانور دے دیا تو ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں، اس میں منع کوئی نہیں۔ ایک بات یہ بات، دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں جب جانور لے جائے نا تو اس کی عمر کا خیال رکھنا ہے۔ اگر ہے بکرا بکری بھیڑ وغیرہ تو اس میں بکرا بکری ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ 1 سال کا ہو چکا، اس کے دانت آپ آج کل آسان علامت دانت دیکھتے ہیں، ضروری نہیں یاد رکھنا دانت بعض اوقات ایسا نہیں بھی ہو سکتا، لیکن اگر گھر کا رکھا ہوا ہے پورا سال ہو گیا ہے تو اس کی قربانی آپ تسلی ہے تو اس میں دانتوں کا بھی اعتبار نہیں ہوگا، اصل عمر ہے، یہ تو ایک علامت ہے کہ دانت دیکھتے ہیں، آسانی ہوتی ہے دیکھنے میں، لیکن 2 سال گائے وغیرہ کے لیے 2 سال عمر ہے، اونٹ کے لیے 5 سال ہے، اور بکری وغیرہ کے لیے عمر ہے 1 سال، اگر میڑا ہے تو ایسا جو 6 مہینے کا ہے لیکن جتنا سال کے برابر ہے ماشاءاللہ صحت مند ہے اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو قربانی کا جانور ہے۔ پھر خریدتے وقت یاد رکھنا اس میں کبھی سستی نہ کرنا، ثواب ضائع کر بیٹھے، جانور بے عیب ہونا چاہیے، بے عیب ہونا چاہیے، اس کے آسان طریقہ میں جانور کے منہ سے شروع کریں، اس کے منہ کو دیکھیں، زبان کو دیکھیں، ناک کو دیکھیں، آنکھوں کو دیکھیں، کان کو دیکھیں، سینوں کو دیکھیں، کانوں کو دیکھیں، پھر اس کے وجود کو دیکھیں، اس کے پاؤں کو دیکھیں، یہ ساری چیزیں جب ایک نظر ڈالیں گے آپ کو پتہ چلتا ہے۔ زبان آدھی کٹی ہے قربانی نہیں ہوتی، زبان آدھی کٹی ہے قربانی نہیں ہوتی، دانت آنکھ سے زیادہ گرے ہیں قربانی نہیں ہوگی، لیکن اس بڑھاپے کی وجہ سے گرے ہیں نا، ایک تو چارہ نہیں کھا سکتا، آسان بات ہے، چارہ دانتوں سے نہیں کھا سکتا جانور، اس کی قربانی نہیں ہوتی، اگر کھا سکتا ہے ہے دانت تو پھر قربانی ہے۔ تو پھر زبان آدھی سے زیادہ کٹی ہے، آدھی کٹی ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ کان
جو ہے تہائی حصہ کٹے ہوئے ہیں تو قربانی نہیں ہوگی، تہائی حصہ سے ایک کم برداشت ہے، ایک 3 حصے ایک کان کے کر لیں گے، 2 حصے باقی ایک کٹا ہوا ہے تو گنجائش ہے اس میں۔ اب سرے سے کان ہے ہی نہیں تو قربانی نہیں ہوگی، تو تہائی کا اعتبار ہوگا۔ اس طرح آنکھ ہے، ایک ڈھینگا دیکھتا ہے جیسے ایسے ترچھی آنکھ سے دیکھتا ہے تو اس میں اتنا واضح اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک ہے کانا ہے، کانا اتنا ہے کہ بالکل اس کو نظر نہیں آتا ہے آنکھ سے تو اس کی قربانی آپ تصور ہوگا، ہاں اس کو کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے اس کے بعد، یعنی اتنا بھی ہے ہاتھ ڈالتی ہے تو پھر اس کی گنجائش ہے۔ اسی طرح اس کا ناک کٹا ہوا ہے، جس سے زیادہ تو قربانی اس کی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اس کے سینگ جو ہے اس کے اوپر ایک خول ہوتا ہے، ایک گودا ہوتا ہے اندر کا، خول ٹوٹ جائے تو قربانی ہو سکتی ہے، اوپر خول بعد ٹکر لگتی ہے ٹوٹ جاتا ہے تو قربانی ہو جاتی ہے جانور کی، اس میں کوئی مسئلہ۔ اندر کا گودا جو ہے نا وہ نہ ٹوٹے، گلی کہتے ہیں اس کو، گودا بھی کہہ دیتے ہیں اس کو، ایسا وہ نہ ٹوٹے، وہ ٹوٹ گیا تو قربانی نہیں ہوگی، خول کا اعتبار نہیں ہے، خول سے قربانی ہو جاتی ہے۔ یہ بھی مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ لنگڑا پن ایسا ہے کہ پاؤں رکھ ہی نہیں سکتا، پاؤں زمین پر ٹکا ہی نہیں سکتا، اس کی قربانی نہیں ہے، ٹکاتا ہے تھوڑا لنگڑا کے اس کا گنجائش ہے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے لیکن بالکل اس کا نہیں۔ پھر تھن دیکھیں گے آپ، اگر مادہ ہے تھن دیکھیں گے، 4 تھن والی ہیں، 3 تھن جو ہے اس کے سارے ہونے چاہیے۔ اگر 4 تھن والا ہے جیسے گائے وغیرہ 4 تھن ہوتے ہیں تو 4 تھن والا جانور ہے مادہ، اس کے 3 تھن صحیح ہونے چاہیے، ایک کی گنجائش ہے، 2 ہوں تو پھر گنجائش نہیں ہے، اور ہے 2 تھن والے جیسے بکری وغیرہ ہے، اب اس کے 1 تھن کا اعتبار، 1 تھن بالکل ختم ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں ہے، ایک تھوڑا دودھ آتا ہے، تھوڑا مسئلہ ہے، پھر اس کی گنجائش ہے 1 تھن۔ تو اس میں اتنا کمزور نہ ہو کہ اس کو اٹھانا پڑے ماشاءاللہ، ایسا ہوتا ہے کہ سستا مل رہا ہے 10,000 کا تو لے لیتے ہیں، تو اس کو رکشے والے کو کیا کرایہ پہ اٹھا کے گھر تک پہنچا، تو ایسا نہیں ہے۔ قربانی ابراہیم کی یاد ہے، اسماعیل ننے کی قربانی کی جگہ پر ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ صاف ستھرا جانور، اللہ کی سب میں اپنے جانوروں کو موٹا تازہ کرو، یہ شرات تمہارے کام آنے والے ہیں، لیکن اس کی مدد سے اللہ تعالیٰ، اس کی ثواب کی برکت سے اللہ تمہیں وہاں سے آسانی سے گزارے گا۔ تو جانور عیب ہونا چاہیے، تو یہ جانور کا آپ ضرور یاد رکھیں اور قربانی میں سستی نہ کیا کریں۔ اللہ کے نبی جو جان بوجھ کے قربانی نہیں کرتا وہ لم یحضر مصلانا، اس کو اجازت نہیں کہ ہماری عیدگاہ میں آ کے نماز پڑھے۔ اتنی سخت وعید ہے، جان بوجھ کے جو قربانی نہیں کرتا اس پر لازم ہے، میرے نبی نے کبھی ایک قربانی کی نہیں ہے، 2 کی ہے، ایک اپنی طرف سے ایک امت کی طرف سے۔ اور جانور آپ نے لینا ہے، آپ نے جانور کو یاد رکھنا کہ میں نے جانور خریدتے وقت یہ یاد رکھنا، بعض بات یہ مسئلہ پیش آتا ہے لوگ پوچھتے ہیں سر کہ آپ نے جانور خریدا، بندے آپ کے پاس 3 حصے ہو، آپ نے کیا تو پہلے نیت کر لیں خریدتے وقت کوئی اور بندہ مجھے مل گیا تو میں اس کو شامل کر لوں گا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اگر ہے غریب آدمی ہے، اس نے متعین کر لیا کہ میں اکیلا قربانی کروں گا تو اس میں وہ حصے نہیں ملا سکتا کیونکہ اس میں یہ ہو سکتا ہے، اور اس کا جانور متعین ہوتا ہے تو اس کی نفلی قربانی ہے، اور نفل جب شروع کر دیں اس میں گنجائش پھر نہیں ہوتی، اس کو لازم ہے فرضی واجبی قربانی آپ نے ایک جانور خریدا، پہلے آپ کا ارادہ بدل گیا، یار اس جانور سے بہتر دینا چاہتا، امیر آدمی ہیں آپ کی واجبی قربانی ہے، آپ جانور چینج کر سکتے ہیں، آپ چینج کر سکتے ہیں۔ تو غریب آدمی اپنے اوپر اس نے خود لازم کی ہے قربانی، اس پر واجب کی نہیں، اس لیے اب اس کے لیے وہ متعین ہو گیا جانور، اسی کے ساتھ وہ قربانی کرے گا۔ اب حصے آپ ملانا چاہتے ہیں، پہلے نیت کر لی تو آپ حصے ملا سکتے ہیں۔ ایک جانور میں 7 حصوں تک کی گنجائش ہے، آپ 5 بندے مل کے لے لیں، 3 بندے مل کے لے لیں، ایک بندہ 7 حصے کی قربانی کر سکتا ہے، نیت کرے سارا جانور نہیں کرنا ہے، یا وہ بندہ نیت کر لے کہ اس میں نے کچھ عقیقہ بھی ملانا ہے، بچوں کے عقیقے رہتے ہیں، ان کے عقیقہ نفل سنت ہے، اس میں نفل میں گنجائش ہوتی ہے، جس طرح نفلی قربانی آپ والدین کی طرف سے کر سکتے ہیں، اسی طرح عقیقہ بھی کیونکہ نفل کے درجے میں ہے اس کو بھی قربانی میں شامل کر سکتے ہیں، ایک گنجائش ہے کیونکہ نفل کے ذریعے اس کی سوال آیا جی کہ بکرا بھی یعنی 4 لتاں تے 1 جان ہے، تو کہتے بڑا جانور
کٹا یا بچہ وہ بھی ایک جان ہے جی 7 قربانیاں نے کوئی حدیث کوئی واقعہ کوئی ہے یہ پوچھا گیا اس سے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے قرآن میں باقی یعنی اس میں موجود ہے کہ اس کے ایک جان تو ہے لیکن اس کے ساتھ اس سے مقرر کیے گئے بڑے جانور کے اس پر پوری امت کا اجماع ہے اور اجماع ایک دلیل ہوتی ہے جو صحابہ کرام سے لے کر آج تک جو اس کا یعنی چلا آ رہا ہے اس میں جو جائز اور حدیث ہے تو اس پر جو ایک دو دلیل ہے میں آپ کو لکھ کے دے دوں گا ان شاء اللہ میں آپ کو دے دوں گا حوالہ بھی اس پر لکھ کے دے دوں گا اگر کسی نے تسلی کرنی ہے تو اس کو بھی وہ آسانی سے دیکھ سکتا ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جانور جو ہے اس میں بڑا جانور اور بغیر جانور یہ کوشش کریں قربانی کے مسائل تو اس کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب ایک بات رہیں گے کہ والدین کی طرف سے قربانی والدین زندہ ہیں یا والدین دنیا سے چلے گئے یا فرق ایجاد ہے والدین زندہ ہیں تو ان سے اجازت لے کے آپ قربانی میں حصہ ڈال سکتے ہیں نقلی قربانی جو کرتے ہیں والدین زندہ ہے نا تو ان سے پوچھنا پڑے گا والد صاحب سے یا والدہ زندہ ہے میں آپ کی طرف سے قربانی کر دوں تو والدہ اجازت دے دے والد تو قربانی آپ ان کی کر سکتے ہیں آپ کا حصہ اس میں ثواب پہنچ جائے اگر بہت ہو گئے ہیں دنیا سے چلے گئے تو ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ظاہر ہے تو اپنی قربانی آپ والدین ہاں ایک بات پوچھتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ قربانی میں ایک حصہ کرنا چاہتا ہوں اس کی کیا نیت کروں والد صاحب کے لیے کروں والدہ کے لیے کروں پیارے نبی کے لیے کروں تو اس میں آپ ایک حصے کی نیت ساری انسانیت کے لیے کر سکتے ہیں انبیاء علیہ السلام شہداء اولیاء کرام والدین اعزاء اقرباء یہ قربانی کا حصہ جو میں کر رہا ہوں نا یہ نیت کر رہے ہیں اس کی میں سب کی طرف سے کر رہا ہوں تو سب کو ثواب اس کا ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ